اگر دیکھیں آیت نمبر 103 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ تفرقہ اور اختلاف میں کتنا فرق ہے، کوئی یہ مجھ کو سمجھائے؟ بعد میں پھر ابھی یہاں اہل جدہ کچھ ایسے ہیں جو دعوت دینے کے لیے آئے احناف کی، تو ان کے لیے چند سوالات رہے، یہی میں اب یہ سوالات میں جتنے بھی ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیں۔ ان میں اہم سوال یہ ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ یہ جو 4 فرقے، یہ جو 4 امام ہیں، 4 امام چاروں پر حق ہے، اس میں ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ چاروں پر حق ہے، لیکن کسی ایک کی اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس کا بانی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بانی کون ہے، کس نے بنایا، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ یہ۔ اس کے بعد میں اب آئیے ان باتوں کو لیں جو روزمرہ میں ہونے والی ہیں۔ فرض اور سنت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر فرض ہو، سنت کو اس وقت کے لیے ترک کیا جائے گا، فرض ضروری ہے، ایسا ہے، یہ ایک اصول ہے دین کا، مذہب اسلام کا۔ ہمارے ہاں اگر فرض نماز فجر کی جماعت کھڑی ہے، کسی سے سنتیں چھوٹ گئیں، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے گا، بعد میں وہ جماعت میں آ کے شامل ہوگا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر ہے ایسا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، یا کسی صحابی نے کیا ہو صحیح حدیث کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو؟ ایک چیز یہی حال ہے ہماری وطر کی نماز کا، کہ جناب وطر کی نماز کا جو طریقہ ہے، دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں اگر دعائے قنوت ایک جو محدود ہے، مطلب ان کے نزدیک محدود ہے نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، بہرحال اگر یہ نہیں آتی ہے تو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو۔ اور طریقہ کیا رہے گا؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھوں کو چھوڑیں گے، رفع الیدین کریں گے، پھر سے نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں گے۔ پھر یہ وطر کی نماز کا طریقہ کہاں سے لائے؟ کسی بھی حدیث میں میں نے ایک بھی صحیح حدیث اگر ملے گی تو میں تسلیم کر لوں گا، واللہ تسلیم کر لوں گا۔ نہیں ہے تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ڈھونڈو، اگر صحیح حدیث مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دو۔ سجدہ سہو کا طریقہ، بھائی میں نے پڑھا 2 طریقے سجدہ سہو کے میری نگاہ سے گزرے، جو میں نے پڑھے، نماز میں غلطی ہونے پر رکعت زیادہ پڑھ لی، اس کے بعد میں سلام پھیرا، 2 سجدے کی اور دونوں طرف سلام پھیرا۔ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اتحیات پورا قاعدہ پڑھا، قاعدہ پڑھنے کے بعد میں 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یہ تو حدیث میں نے پڑھا۔ اب اتحیات پڑھی، داہنی طرف سلام پھیرا، پھر اس کے بعد میں پھر 2 مرتبہ سجدے کیے، پھر پورا قاعدہ پڑھا اور پھر سلام پھیرا، یہ کہاں سے حدیث آئی؟ اب یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ اب تو میری طرف سے کھلا چیلنج ہے کہ ایسے جو یہ مطلب جو مسائل ہیں ان کا کوئی جواب دے دیں۔ آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلاف، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ وضو کیے ہوئے شخص ہے، اگر اس کا خون نکل آئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر خون نکل آئے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ کیکڑے کا گوشت حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے کیکڑے کا گوشت حلال ہے۔ یہ تفرقہ ہے یا اختلاف ہے؟ بھائی اس حساب سے اگر دیکھیں، مثال لے لیں اگر کیکڑے کے گوشت کی، تو یعنی کہ اگر کوئی شافعی کھاتا ہے اس کے اوپر حلال ہے، اور اگر کوئی حنفی کھا لے تو اس کے اوپر حرام ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کا جواب چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ بھائی اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو ہماری فلاح، ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تیسری کسی چیز میں نہیں۔ اور آج میں اسی بات پہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں اضافہ نہیں کرے گا، اسی حساب سے چلے گا جو راستہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اللہ کے حکم سے،
اس راستے کو اگر اختیار کرے گا تو انشاءاللہ وہی کامیاب ہے. باقی دنیا کے سارے راستے سب جو ہے ایک حدیث آخر میں ضرور پیش کروں گا اس کے بارے میں کہ سنن نبی داؤد کی ہی روایت ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ترکت الیہود علی 71 فرقۃ وترکت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. فقال صحابته من هي یا رسول اللہ؟ قال من كان على مثل ما انا علیہ واصحابی. یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے تھے، نصرانیوں کے 72 فرقے ہوئے تھے، اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے. سب جہنمی ہیں صرف ایک کو چھوڑ کے. صحابیوں نے کہا وہ پوچھا کہ وہ کون یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جو مجھ پر اور میرے صحابیوں پہ عمل کریں گے. تو الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب یہ نہ تو دیوبندی تھے نہ ہی حنفی تھے، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ان کا نزول ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں سے پاک رہیں گے. اب ان کے بارے میں کہو کہ کیا بھائی ہوں گے تو غیر مقلد ہی. اب کہو کہ غیر مقلد ہونا جو ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ مقلد ان کو کہا تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو گئی کہ رسول اور کسی کی تقلید کریں. اور اگر غیر مقلد کہو گے تو اپنے منہ کی کھاؤ گے، کیونکہ غیر مقلد کے لیے اتنی زیادہ اتنے پمپلیٹس اتنے وہ چھاپی جا چکی ہیں کہ غیر مقلد گمراہ ہیں، غیر مقلد جہنمی ہیں، غیر مقلد ایسے ہیں. اللہ اکبر. وہ پڑھی مولانا سلمان ندوی صاحب نے کتاب لکھی غیر مقلدین کے 56 سوالوں کے جوابات. اس میں بھی آپ لکھتے ہیں کہ پیش لفظ میں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی غیر مقلدین اہل حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدعتی کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیتے ہیں. میرا ایک جواب کھلا چیلنج ہے کہ کوئی ایک عالم جمعیت اہل حدیث کا ایسا ایک سامنے لے کے آؤ جس نے واقعی ان میں سے کسی کو گالی دی ہو یا کسی کو بدعتی کہا ہو. اور ثبوت کے طور سے موجود ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا نا. اگر ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی مانتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو کاٹ کیوں نہیں دیتے ہیں اذان سے، فجر کی اذان میں؟ تراویح کی نماز کا معاملہ ہے. تراویح کی نماز بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ تم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ اس طریقے سے ایسا شروع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 3 دن ثابت ہے، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے نماز پڑھ لی. تو اب اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہیں گے تو ہم تراویح کی نماز کو ختم نہ کر دیں؟ اپنی لوگ یعنی مفرق اپنی نماز پڑھ لیں. کیا کریں گے جماعت کے ساتھ اس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگ رہی ہے تو میں اپنی طرف سے اس سے معذرت کرتا ہوں، لیکن جو حق ہے وہ میں نے بیان کیا. بہت سی ایسی چیزیں دعوت کے مد نظر میرے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی باغ جنت نام سے، پاکستانی کسی عالم کی لکھی ہوئی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگرد ہیں. کیوں پیش کی گئی؟ آپ دلیل دے رہے تھے اس سے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ناف کے نیچے نماز پڑھنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے. تو ہم سے وہ جو حافظ جی جنہوں نے پیش کی تھی انہوں نے یہ کہہ کے نہیں پیش کی تھی کہ ہم باغ جنت پیش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ کے پیش کی تھی کہ بخاری شریف پیش کریں گے آپ کے آگے. ہم بخاری شریف میں دکھائیں گے آپ کو کہ ناف کے نیچے نماز پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. میں نے ان سے کہا بخاری شریف ہی دیکھیں گے؟ بولے جی ہاں. اور جب مسجد لے گئے تو آپ میرے سامنے کتاب رکھ رہے ہیں باغ جنت، اور اللہ ان کا کیا حال کرے گا اللہ عالم. جنہوں نے حدیث کا نام لکھتے ہوئے نیچے بخاری شریف لکھتے ہوئے ایک واقعہ وہ جو جس میں نمازی کی نماز درست نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی نماز واپس لوٹاؤ، تمہاری نماز درست نہیں ہے. بات کیا ہے تھی کہ سجدہ رکوع درست نہیں تھا. یہاں وہ پیش کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کتاب پڑھی میں نے، اس میں لکھا ہے کہ تم جاؤ ناف کے نیچے اپنا بایاں ہاتھ رکھو، دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑو، پورا وہی احناف کا جو طریقہ ہے، اور اس طرح سے تم نماز پڑھو. اب بتائیے کہ وہ نیچے لکھا ہے بخاری شریف. اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک کتاب اور میرے سامنے پیش ہوئی کہ وہ غیر مقلدین اور ان کے اعمال. اب اس میں غیر مقلدین یہ بریلوی ایک مولانا نے لکھی ہے، وہ مفتی کوئی ہیں وہاں کے مراد آباد کے. اب اس میں وہ کیا آپ پیش کرتے ہیں، تاتا سرا کی دلیل پیش کر رہے ہیں،
फोकस सुरा की दलील पेश कर रहे हैं और अला सदरही की ज़ईफ़ दलील। जो तहत सुरा और फोकस सुरा की दलाइल पेश कर रहे हैं उसमें बाकायदा वो हदीस नंबर और सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन सही अहादीस हैं या ज़ईफ़ हैं उसमें उसको नहीं लिखे हैं। लेकिन जहाँ पे जो अला सदरही है उसमें उन्होंने ज़रूर लिख दिया कि ये ज़ईफ़ हदीस है। अब आपकी फरमाइए, आप इतनी तब्दीली आपके अंदर आई है, हिंदुज़म से आप बरेलवियत में दाखिल हुए, बरेलवियत से देवबंदियत में दाखिल हुए, देवबंदियों ने आपको मक्का की चाबी और न जाने क्या क्या लालच दे दे कर रोकने की कोशिश करी। अहले हदीसों ने क्या आपको मक्का की चाबी या इस तरह की कोई चीज़ पेश की? उनकी दावत में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी जो मुतासिर की कर गई आपको? उनकी दावत में सबसे मेन चीज़ ये थी कि तुम मेरी भी बात न मानो अगर वो कुरान और हदीस से ख़िलाफ़ जाए। उसके बाद में दावत ये दी गई कि तुम इल्म हासिल करो, मुताला करो, जो चीज़ मुताले से मिलेगी इंशाअल्लाह वो सुनी सुनाई बातों से नहीं मिलेगी। फिर उस वक्त में इस बात को मैं इस बात को नहीं समझता था, आज समझता हूँ कि मासूम अनिल ख़ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई ना कोई गलती ना हो। तो मुझे जो देखना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत को देखना है, इसके अलावा किसी आम इंसान की नहीं। मिसाल के तौर से एक बात बढ़ा के कहूँगा, आप सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, थोड़ी सी बात। मेराज रब्बानी साहब कोई बयान करें, शेख तौसीफुर रहमान साहब कोई बयान करें, शेख यासिर जाबरी, कोई भी जो भी मशाइख हैं कोई बयान करें, हम उसको सुन लें। अब आपने बयान में कहा मुस्नद अहमद की रवायत है फला फला, उसको दलील बनाना हमारे लिए समझदारी नहीं है। मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हदीस की रोशनी में, कुरान मजीद की रोशनी में जो भी कुतुब हैं जो सनद के साथ हैं, दलील के साथ हैं, पढ़े, उसके बाद में उनको दलील बना, वो हमारे लिए मुफीद है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई चीज़ आप बयान करना चाहेंगे अपने तजुर्बात, जो कुछ मसाइब आप पर आए, देवबंदियों ने आपको सताया हो, बरेलवियों ने आपको सताया हो, अहले हदीसों ने आपको सताया हो, कोई ऐसा वाक़या है आपकी नज़र में? एक जी, जब इस्लाम में आया, इस्लाम में आने के बाद में तो मामला चल रहा था कि टखने से कपड़ा नीचे रखना है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं। देवबंदियत की तरफ आया तब भी किसी ने गौर नहीं किया। जब असलाफ के रास्ते पर आया तब मालूम हुआ कि टखने से ऊपर कपड़ा रखना है। मैंने वैसा ही अमल किया। तो मेरे क्लासमेट्स जो कभी मेरे साथ पढ़ा करते थे, तो यानी हालांकि इस्लाम ज़ातिवाद या ऊंच नीच इन चीज़ों को नहीं मानता है। एक ग़ुलाम और उसका मालिक दोनों एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ये जो पुराने जिस मज़हब को मैं छोड़ के आया उस मज़हब के लोग मुझको तंग करते थे, ज़बानी कलिमात से मेरे पैंट के को नीचे से वो पकड़ के खींचते थे। और इसके अलावा यह हाल हो गया जब दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी के साथ खिलवाड़, धमकियाँ मिलती थी। आज भी धमकियाँ तो आज भी मिलती हैं, खैर माशाल्लाह। तो आज भी जब धमकी मिलती तो मेरा यही जवाब रहता है कि भाई मेरे एक आदमी पर हो सकता है 2 आदमी भारी हो जाए, 2 आदमी उसको मार ले जाएं, लेकिन इल्म से इल्म को लड़ाओ। आप मेरे सामने एक पंडित बैठा लो और उससे मेरा शास्त्रार्थ डिबेट मुनाजरा करो, अगर वो हक पर है जो सज़ा तुम देना चाहो वो हमको दे लो, और अगर हम हक पर हैं तो